الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانام صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے آج اس فکر انگیز موضوع پر محفل رکھی ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی محفل کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس موضوع پر غور کریں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ ایسا موضوع ہے جو دل و نگاہ کو پاکیزگی عطا کرنے والا موضوع ہے، دل و دماغ کی میل کو اور سیاہی کو دور کرنے والا موضوع ہے، اور شخصیت کو وقار اور قرب الہی عطا کرنے والا موضوع ہے۔ توبہ پر استقامت۔ چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے اصل زندگی کو چھپا دیا ہے، اور جو زندگی اس وقت ہم گزار رہے ہیں اسے آزمائش اور امتحان بنایا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی۔ اصل زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے، ہمیں اس کی خبر دی ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔
کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ کبھی آپ نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا ہے کہ موت کے بعد مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یا دنیا کی مصروفیات میں کبھی آپ کو وقت ہی نہیں ملا کہ آپ اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی پر بھی غور کر سکیں؟ آپ کہیں گے زندگی کے جھمیلے اتنے ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں، مسائل اتنے ہیں کہ کبھی وقت ہی نہیں ملا کہ ہم سوچیں، کبھی ہم نے سنجیدگی سے موت کے بعد آنے والی زندگی پر غور ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں غور کیا؟ وقت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے بڑے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں کہ آپ نے رزق کمانا ہے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، برادری کے مسائل ہیں، دوستوں کی ناراضگیاں ہیں، کتنے مسائل اور پریشانیاں لے کے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ پر ایک دن آئے گا جب آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے جھمیلے ختم ہو جائیں گے۔ پھر نہ معاشی فکر، نہ کوئی برادری کی ناراضگی کی فکر، نہ دوستوں کی خوشی و ناراضگی کی پریشانی۔ موت آئے گی تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں مومن پیش ہو جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں پریشانیوں پر ہم نے اس قدر پریشانیوں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اصل مقصد کو ہی ہم بھول چکے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ چلیں آپ دنیا میں بڑے کامیاب ہو جائیں گے تو بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ بادشاہ بن جائیں گے۔ بادشاہ بھی بن جائیں پھر بھی جہانگیر سے بڑے بادشاہ تو نہیں بنیں گے۔ جہانگیر نے بڑی حکومت کی ہے۔ آج کل تو حکمرانوں کو وہ عزت اور وہ ٹھاٹھ باٹھ حاصل نہیں جو جہانگیر بادشاہ کو حاصل تھا، لیکن کبھی لاہور کے کنارے جا کے دیکھیں قبر کس چیز کا پیغام دے رہی ہے۔ ملکہ نور جہان کا بڑا شہرا تھا، کبھی جہانگیر کی بیوی کی قبر پہ جا کے دیکھیں، کبھی ان بادشاہوں کے مزارات پہ جا کے دیکھیں۔ ٹوٹا ہوا ایک ساحل راوی پہ مکان ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ ایسی تو کسی جوگن کی بھی کٹیا نہیں ہوتی، ہوتی ہے مگر یوں سرے صحرا نہیں ہوتی۔ جہاں دن کو بھی شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ کسی بادشاہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سوچیں اس قبر کے اندر کون لیٹا ہوا ہے، جو سر پہ سونے کے تاج پہنتا تھا، جو ٹھاٹ باٹ سے تخت پہ بیٹھتا تھا، آج پیوند خاک ہو رہا ہے۔ کبھی لاہور کا قلعہ جا کے دیکھیں، کہاں گئے وہ شہزادے جن کے استقبال کے لیے چوبدار کھڑے رہتے تھے؟ کہاں گئے وہ شہزادے جن کے استقبال کے لیے سپاہی کھڑے رہتے تھے؟ دنیا کی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی کہ بادشاہی کی ہے، لیکن انجام کیا ہوا ہے؟ قبر میں جا کے لیٹے۔ آپ دنیا کی کامیابی کے لیے ہی جی رہے ہیں، بڑی کامیابی حاصل کریں گے تو بادشاہی بنیں گے، پر تاریخ اٹھا کے دیکھیں بادشاہوں کا بھی کیا حشر ہوا ہے۔ سکندر دنیا فتح کرنے نکلا ہے، 35 سال کی عمر میں ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، اور حکیموں سے کہتا ہے کوئی ایسی دوا دو کہ میں واپس مقدونیہ اپنے شہر پہنچ سکوں، پر واپس نہیں پہنچ سکا، سفر میں ہی اسے موت آ گئی۔ بڑے ملک اس نے فتح کیے،
لیکن موت کو فتح نہیں کر سکا۔ بڑے بادشاہوں کو اس نے ہرایا پر خود موت کے آگے ہار گیا۔ کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے سوچیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب یہ ساری آپ کی فکریں، پریشانیاں، جن کو اپنے اوپر سوار کر کے، جن پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر کے آپ نے زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب موت آئے گی تو اللہ کے دربار میں پیش ہو کے پھر جواب دینا ہوگا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، زندگی کو کن کاموں میں گزار کے آئے ہو۔ احادیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے فرشتے انہیں کھینچیں گے دوزخ کی طرف۔ کچھ فاسق اور بدکار ایسے ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے فرشتے انہیں گھسیٹیں گے دوزخ کی طرف۔ تو وہ گناہگار فرشتوں سے کہیں گے کچھ رحم کرو، اتنی سختی نہ کرو۔ فرشتے کہیں گے جن پہ رحمان رحم نہ کرے ان پہ ہم کیسے رحم کر سکتے؟ تم تو وہ بدبخت ہو جن پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، جن پر رحمان یہ حکم دے رہا ہے کہ فرشتوں انہیں پکڑ کے دوزخ میں پھینک دو، جن پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کر سکتے؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں فرشتے گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نور کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہیں، جوانی میں بیوہ ہو گئی، خامند شہید ہو گیا، دوسری شادی نہیں کی، عبادت سے دل لگ چکا تھا، بقیہ زندگی عبادت میں گزاری، حالانکہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بقیہ زندگی نفلی روزے رکھتے ہوئے اور شب بیداریاں کرتے ہوئے گزاری۔ موت کا وقت آیا تو رو رہی ہیں، پاس بیٹھی ہوئی عورتیں پوچھتی ہیں معاذہ تم نے تو بڑی پاک دامنی کی زندگی گزاری، عبادت و ریاضت میں گزاری، رو کیوں رہی ہو؟ حضرت معاذہ کہتی ہیں رو اس لیے رہی ہوں کہ جو مزہ نماز میں ملتا تھا اور یہاں روزہ رکھنے میں ملتا تھا آج وہ مزہ چھوٹ رہا ہے۔ وہ جو عبادت میں مجھے مزہ ملتا تھا، قبر میں عبادت ہوگی پر وہ فرض عبادت تو نہیں ہوگی، یہاں میں جو نمازوں میں لطف لیتی تھی وہ وہاں کیسے ملے گا؟ اس پر میں رو رہی ہوں، اور روتے ہوئے مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ پاس بیٹھی ہوئی عورتوں نے پوچھا معاذہ ابھی تو رو رہی تھی، اب ہنس کیوں رہی ہو؟ کہا میرا شہید خامد حضرت صلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، ان کی مجھے زیارت ہو رہی ہے اور مجھے امید لگ گئی ہے کہ اللہ نے مجھے بھی بخش دیا ہے جو شہید خامد کا دیدار مجھے نصیب ہو گیا۔ موت کے وقت میرا شہید خامد مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، آئیں فیصلہ کریں کیا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جنہیں جبڑوں سے پکڑ کے فرشتے کھینچ کے دوزخ میں پھینکیں، یا ان لوگوں میں کہ جن کی موت کا وقت آئے تو اللہ والے ان کو لینے کے لیے آ جائیں؟ بدبختوں میں شامل ہونا پسند کرتے ہیں یا خوش نصیبوں میں شامل ہونا؟ تو آئیں آج سچی توبہ کر لیں۔